یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنی سالانہ چھٹیوں پر گھر واپس آیا تھا۔ میرے پاس صرف 10 دن تھے، اس لیے میں ان چھٹیوں میں خوب سیر و تفریح کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہاں گھومنے کے لیے کوئی ایسی خاص جگہیں موجود نہ تھیں، لیکن سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت اور پہاڑ مجھے بہت ہی پسند تھے۔ میں ہر روز صبح سویرے ناشتہ کر کے جو نکلتا تو شام ڈھلے ہی واپس گھر پہنچتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی یہاں دن بھر کام میں مصروف رہتے اور شام ہوتے ہی وہ بھی اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ بس اب کچھ ہی دن باقی تھے میری چھٹیوں کے ختم ہونے میں، اور پھر ایک دن جب میں حسب معمول صبح گھر سے نکلا اور کھیتوں میں ٹہلتا ہوا بہت دور تک آ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو کھیتوں سے نکل کر پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو میں نے فوراً واپسی کا ارادہ کیا، اور ابھی میں واپسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ میں نے وہم سمجھ کر سر کو جھٹکا اور واپس چل دیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ مجھے دوبارہ سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس بار میں نے پلٹ کر دیکھا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے ایک خوفناک سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں ایک دم ساکت ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں بھاگا تو یہ سانپ آگے بڑھ کر مجھے ڈس لے گا۔ اس لیے میں نے جگہ پر کھڑے کھڑے ہی آس پاس پڑی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے کچھ فاصلے پر طرف سے ٹوٹی ہوئی ایک جھاڑی نظر آئی۔ میں آہستہ آہستہ اس جھاڑی کی طرف کھسکنے لگا تو سانپ بھی تیزی سے پھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ میں رک گیا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے دیر کی تو سانپ مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ اس لیے لہٰذا میں نے ایک بڑی چھلانگ لگائی اور جھاڑی پر جا گرا۔ سانپ بھی میری طرف لپکا، لیکن میں نے گرتے ہی جھاڑی اٹھائی اور سانپ پر زوردار وار کیا تو سانپ تیزی سے رینگتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے راستے میں کچھ جاننے والے لوگ بھی مجھے ملے تو میں نے ان کو سانپ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں یہاں کھیتوں میں اکثر سانپ نکل آتے ہیں۔ اور پھر ہم باتیں کرتے ہوئے واپس گھر پہنچ گئے۔ رات کو کھانا کھا کر میں سو گیا۔ رات کو مجھے خواب میں وہی سانپ نظر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سانپ نے ایک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لی اور چیختی آواز میں پکارا، اے نادان انسان، آج تو بچ گیا، لیکن یاد رکھ اگر تو نے دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش کی تو اس بار تو نہیں بچ سکے گا۔ تو نے ہمارے آرام میں خلل پیدا کیا ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو دوبارہ اس طرف نہ آنا، ورنہ ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ تیری روح بھی کانپ جائے گی۔ میں اس بات سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ بہرحال میری چھٹیوں کی ابھی کچھ دن باقی تھے اور میں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس خواب کو زیادہ اہمیت نہ دی اور حسب معمول سیر کے لیے نکل پڑا۔ لیکن اس بار میں اس طرف نہیں گیا، کیونکہ میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہا۔ شام میں جب میں واپس آنے لگا تو میں نے سوچا کہ اس طرف نہ صحیح پر اس سے کچھ دور تو جایا جا سکتا ہے، تو دیکھیں جا کے کیا ہوتا ہے، اور میں اس طرف چل دیا۔ میں اس جگہ سے کافی دور پہلے رک گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر مجھے کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے اس جگہ پر ایک شخص چلاتے ہوئے پایا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا کروں، اس کی مدد کے لیے جاؤں یا نہیں، لیکن مجھے ابھی تک وہ خواب یاد تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے پھنسانے کے لیے ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتے ہوئے گھر آیا تو لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا اور رات کا کھانا کھا کر سو گیا، اور پھر رات میں مجھے خواب میں وہی بھیانک چہرے والا شخص نظر آیا
جس نے مجھ سے کہا کہ تم سمجھدار تھے جو بچ گئے، لیکن یاد رہے اس بار نہ بچ سکو گے۔ دوستوں، اس رات کے بعد میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں واپس شہر کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، پر آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ سانپ آخر کون سی مخلوق میں سے تھا اور وہ لوگوں کو وہاں جانے پر کیوں مار دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔